فرمایا جس نے ہر دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کا دن ہوگا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پیارے ہاتھ اور ان ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سیرت نگاروں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکات جو لکھی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک ہاتھ ہیں وہ اتنے پیارے، اتنے سونے، اتنے اچھے ہیں کہ ان ہاتھوں کی جو برکتیں جن جن کو ملی ہیں کمال در کمال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور سرور کائنات علیہ السلام نے اپنا دست شفقت 3 مرتبہ حضرت عمر کے سینے پر مارا، 3 مرتبہ سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کے سینے میں، اس عمر کے سینے میں جتنی بھی اسلام کی دشمنی ہے اسے نکال کر ایمان سے تبدیل فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الاسلام اسلام کے دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کے مبارک ہاتھوں کی برکتیں ظاہر ہوئیں اور سینے پر 3 مرتبہ جو ہاتھ لگے اور پھر یہ دعا حضور کی زبان سے نکلی، وہ اسلام کے اندر ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہوا کہ پھر حضور نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام فاروق اعظم کے ذریعے عزت پانے لگا، ہر ایک کو اسلام کے ذریعے عزت ملی۔ پھر ایک وقت آیا میرے کریم نے فرمایا اسلام وہ ہے جس کو فاروق اعظم کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اب یہ میرے حضور کی ہاتھوں کی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یمن کا حاکم قاضی بنا کر کے بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، میں تو کم عمر ہوں، مولا علی کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، کم عمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے میں بھی اتنی معلومات نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت مولا علی فرماتے ہیں میرے سینے پہ مارا۔ اب میں بات حضور کے ہاتھوں کی ہی کر رہا ہوں۔ دست کرم، دست شفقت سینے پر مارا اور پھر زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکلا، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت دے اور زبان کو ثابت رکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اور خلفائے راشدین کے ادوار پڑھتے ہیں، ان کے دور حکومت کے معاملات پڑھتے ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حالات زندگی میں جتنی قوت فیصلہ مولا علی کو عطا کی اللہ نے، شاذر و ناظری کسی کو عطا کی ہو۔ صدیقی دور کیا،
فاروقی دور کیا، عثمانی دور کیا، ان تمام دوروں میں مولا علی بطور مشیر رہے اور مولا علی کے فیصلے اٹل رہے، اور یہ ساری برکت میرے کریم آقا کے دستے مبارکہ کی ہے۔ اور مولا علی کے فیصلوں کا ایک پورا باب ہے، سیرت کی کتابوں میں پورا باب ہے کہ مولا علی نے کیسے کیسے فیصلے کیے اور کس کس انداز میں فیصلے کیے۔ کیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، تو یہ ساری برکت میرے حضور کی ہے۔ حضور کا دستے کرم، حضور کا دستے شفقت جس جس پر بھی پڑا کمال پڑا، اور کمال پھر اس نے آگے کمال کر کے دکھایا۔ یہ ہو گئی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور دونوں رسول اللہ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دستے شفقت میرے سر پر رکھا اور یہ دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ اسے حکمت اور دانائی اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اپنا دست شفقت ان کے سینے پر رکھا تو انہوں نے اس کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ میں محسوس کی۔ پھر یہ دعا دی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے، علم و حکمت کا خزینہ بنا دے۔ اس دعائے نبوی کی برکت ایسی ظاہر ہوئی، آپ کبھی کسی کے سوال کا جواب دینے سے نہ گھبرائے، تا حیات امت میں بڑے عالم بن کر کے رہے ہیں۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس وہ کمال ہستی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے انہیں اللہ نے حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، تفسیر کا علم بھی دیا، اور ان کا سینہ علم و حکمت کا حضور نے خزینہ بھی بنایا، اور پھر آپ ساری زندگی صحابہ میں فقیہ عالم بن کر کے زندگی گزارنے والے بن گئے۔ اب یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ میرے پیغمبر اعظم کے ہاتھوں کی برکتوں سے ہوا۔ کریم آقا کے مبارک ہاتھ، حضور کے نورانی گورے سونے پیارے ہاتھ، کیا بات ہے۔ اب یہ تین صحابہ کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آگے بڑھیے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، جن کو رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ صحابی سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، بیماری آ گئی تو کریم آقا علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اب یہ عیادت کی بات آئی ہے تو ہمارے ہاں پہلے تو بڑا یہ معاملہ عروج پر تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تو بندے اس کو پوچھنے جاتے، خیر ہے بھائی طبیعت کیسی ہے، سنا ہے آپ بیمار ہیں، بخار ہے، زکام ہے، آپ کے پیٹ کا درد بڑھتا گیا، جو بھی معاملہ ہوتا جا کر کے اس سے ڈسکس کرتے اور اس کو تسلی دیتے، گھبرانا نہیں ہے، جلدی اللہ آپ کو شفا دے دے گا، اور مریض کی عیادت کرنا سنت رسول ہے، اور پڑھنا جا کر کے لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ دعا بھی جا کر کے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر وہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اب جوں جوں ہم نے ترقی کی اور جوں جوں ہم موبائل کے چکر میں پڑے، یہ عیادتیں بھی موبائل پہ ہونے لگ گئیں، تعزیتیں بھی موبائل پہ ہونے لگ گئیں، ٹائم کسی کے پاس رہا ہی نہیں، کوئی کسی کے پاس جاتا۔ اب ہمارے ہاں
شروع میں یہ تھا کہ بندہ بیمار ہوتا اور کوئی اسے پوچھنے آتا، سپاٹ چہرہ لے کر کے بندہ لیٹا ہوتا، لیکن جب کوئی عزیز آ کر کے اسے حال پوچھتا تو کہتا بھائی تیرے آنے سے آدھی بیماری تو میری ویسے چلی گئی ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں، کوئی بہت زیادہ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر رپورٹیں وغیرہ دیکھ کر کے ایک جملہ کہتا ہے ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ 5-6 دن دوائی کھائیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی نہ تو اس نے انجیکشن لگایا، نہ ڈرپ چڑھائی، نہ کوئی میڈیسن کھائی، ابھی ڈاکٹر کے 2 بول اس کی بیماری آدھی کو ختم کر دیتے ہیں، بندہ مسکرانے لگ جاتا ہے، 4-5 دن کی تو بات ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں نا، نہیں یہ آنا جانا، احباب سے ملنا، تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو کریم آقا کے صحابی سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے، حضور ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور تشریف جب لے گئے تو اپنا دست شفقت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دست اقدس کی بات کرتے کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سینہ کے ہیں داغ داغ، کہہ تو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم سے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہ پورا سلام لکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے۔ اب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھا حضور نے، میرے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دل کے مریض ہو؟ اللہ اکبر، تم دل کے مریض ہو؟ حارث ابن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ، حارث میں کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ، وہ علاج کرتا ہے۔ وہ مدینے کی 7 عجوہ کھجوریں لے کر کے گٹھلیوں سمیت کوٹ کر تم کو پلائے گا۔ اب محبوب نے علاج تجویز کرنے کے لیے اس بندے کی طرف رجوع کروایا، وہ مدینے کی عجوہ 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر کے تمہیں پلا دے گا۔ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت شارح حدیث مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث شریفہ کی تجویز فرمائی ہوئی دوائیں کسی طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے مزاج اور موسم اور دوا کی تاثیر اور ہمارے مرض کی کیفیت سے خبردار ہو۔ اب کریم آقا کا فرمانا کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت پیس کر کے تمہیں پلا دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ ان چیزوں کے ذریعے، ان عجوہ کھجوروں اور اس کی گٹھلیوں کے ذریعے تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک کے یہ جملے ہیں کہ آپ ایسا کرو، حارث ابن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر کے پلائے گا۔ آج بھی عجوہ کھجور اور اس کی گٹھلیاں، پھر اس کا پسا ہوا پاؤڈر اتنا کارآمد ہے کہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور حکیم بھی بتاتے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے آج بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ سینکڑوں سال حضور نے پہلے اس کا علاج بتا دیا، طب آج مان رہی ہے کہ عجوہ کھجور اور اس کی گٹھلیاں کتنی کارآمد ہیں۔ عجوہ میسر آ جائے کیا بات ہے، پھر اس کی گٹھلیاں خود کو میسر آ جائیں اور ان کو بندہ گرینڈ کر کے رکھ لے، پھر اس کو استعمال کرے۔ لیکن اپنے طبیب سے، اپنے حکیم سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ معاملات کہیں خرابی کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں۔ اسی انداز میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دستان شفقت اور اس کی برکتیں میں بتا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بیمار پرسی بھی کرنے کے لیے گئے اور
پھر ان کو جناب والا دوا بھی تجویز فرمائی، اور پھر یہ دوا لینے کے لیے وہاں بھی پہنچے اور یہ معاملات بھی حل ہوئے۔ آگے چلیے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور 4 نسلیں صحابی ہیں۔ اونچی بول سکیں گے بھائی جان؟ 4 نسلیں صحابی ہیں ابو بکر صدیق کی، 4 نسلیں صحابی ہیں۔ حضرت اسما بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول کریم علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ جن کا نام تھا عثمان، ان کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے، تم ان کو گھر پر ہی کیوں نہیں رہنے دیا؟ آپ اپنے والد کو لے کر کے میرے پاس آئے، مجھے اپنے گھر بلا لیتے۔ اور یاد رکھنا اس وقت تک ابو بکر صدیق کے باپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن حضور کی شفقت، حضور کا کمال کہ مجھے اپنے گھر بلا لیتے، ان کو کیوں تکلیف دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم آقا کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا دست شفقت پھیر کر فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ میرے آہستہ بولنے پر بھی واری اور آپ کے آہستہ بولنے پر بھی خوشی۔ 2 باتیں قابل غور۔ ابو بکر تم ان کو لے کر کے کیوں آ گئے؟ یہ بوڑھے ہیں، مجھے اپنے گھر بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا حضور یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں آئے۔ سامنے بٹھانا دوسری شفقت، پہلی یہ شفقت کہ میں ان کے پاس آ جاتا، دوسری شفقت سامنے بٹھایا، تیسری شفقت دستے کرم پھیر کر کے فرمایا اسلام قبول فرما لو، اسلام قبول کر لو۔ اور چوتھی برکت کیا ظاہر ہوئی ہے؟ سننا، اتنا فرمانا تھا حضور کا اسلام قبول کر لو، وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمارے تو بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری تو بیٹیاں ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے تو ماتحت ہماری بات نہیں مانتے۔ اگر ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ نہیں مانتے، لیکچرار ہیں طلبہ نہیں مانتے، امام ہے مقتدی نہیں مانتے، بڑے ہیں چھوٹے نہیں مانتے۔ وہ بڑے ضرور ہیں ہم، لیکن بڑا پن یہ میرے حضور کے اندر ہے، شفقت میرے حضور کے اندر ہے، کرم میرے حضور کے اندر ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو حضور کے دستانے کرم کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کے سینے پر لگا، اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ مولا علی کے سینے پر لگا، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لگا، کمال ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کے سینے پر پھرا، تفسیر کا علم آ گیا، دنائی آ گئی، حکمت آ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب میں بڑھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کے سینے پر لگا، پھرا، ساتھ فرمایا اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے حضور کے ہاتھوں کی برکتیں ہیں۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ چلیے جناب ایک اور بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا،
اے ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کون سی آیت بڑی فضیلت والی ہے؟ اچھا، کبھی کبھار رسول کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کی دل جوئی کرتے ہوئے، معاملہ تو حضور کے علم میں ہوتا، لیکن دل جوئی کرتے ہوئے حضور کبھی کبھار صحابہ کی دل جوئی اور شفقت اور پیار کرتے ہوئے ان سے یہ فرما دیا کرتے، بتائیے کون سی آیت تمام آیتوں سے بڑی ہے؟ اللہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت بڑی فضیلت والی ہے؟ یہی صحابی ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم نے پھر فرماتے مجھ سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت بڑی فضیلت والی ہے؟ صحابی پہلے کہہ چکے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے پھر شفقت فرمائی، پتہ ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے، یہ صحابی فرماتے ہیں، میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اللہ پاک کی قسم، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا کہ پہلے سوال کرنا، پھر دست کرم کی برکتیں عطا کرنا، پھر زبان اقدس سے ارشاد فرمانا، تمہیں علم مبارک ہو۔ اور جن کو میرے حضور فرمائیں تمہیں علم مبارک ہو، اس صحابی کے علم کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے اس کے علم کا؟ تو یہ میرے حضور سراپا نور علیہ السلام کے ہاتھ کی برکتیں ہیں، دست کرم کی شفقتیں ہیں، دست شفقت ہے حضور کا جس پر پڑ جائے۔ آئیے سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو منذر کو جو فرمایا وہ تو بجائے ابی بن کعب کے سینے پر دست کرم پھیرا، بجائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرماتے میرے سینے پر اپنا دست شفقت مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ ہی مجھے آ گیا، اور خوف سے میں ایسا ہو گیا گویا رب کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ لگنے کی برکت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں، فرماتے اس وقت حضرت ابی کو جو فیضان حاصل ہوا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت ابی کو پسینہ آ جانا قوت فیض کی بنا پر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں کے موسم میں بھی وحی کے نازل ہونے پر پسینہ آ جایا کرتا، اور بعض مشائخ جو سینے پر ہاتھ مار کر فیض دیتے ہیں اس کا ما حاصل بھی یہی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم نے ہاتھ مارے جن کے سینوں پر۔ اب بعض مشائخ ڈرامے بازی نہ کرتے ہوں جو نیٹ پہ آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، حقیقت میں صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، سلسلہ طریقت متصل ہو، حضور تک پہنچتا ہو، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے نہ ہوں، پابند صوم و صلات ہو، پابند شریعت ہو، وہ جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو پھر سینے کی برکتیں بندہ خود محسوس کرتا ہے،
اور کیا بات ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کی. آئیے باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک بات میں آپ کو اور بتا کر کے بات اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت وابصہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر کے میں حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. نیکی اور بدی، برائی اور اچھائی، یہ جا کر کے میں حضور سے پوچھوں گا. میرے کریم آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے. حضرت وابصہ واو علی وا با سواد رہا، حضرت وابصہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مجمع میں وسعت نہیں تھی، یعنی لوگ مل کر کے بیٹھے تھے. حضرت وابصہ پیچھے بیٹھ گئے. میرے کریم کی نگاہ اٹھی، کہا وابصہ میرے قریب آ جاؤ. حضور نے قریب کیا، وہ تھوڑے سے سرکے، حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ. وہ تھوڑے سرکے، حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ. اب راوی کہتے ہیں کہ حضور کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنے اور حضرت وابصہ کے گھٹنے آپس میں مل گئے. اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وابصہ سے کہا وابصہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ کوئی بات ہے؟ اللہ اکبر. اب حضرت وابصہ نے نہ تو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، نہ کوئی رکا لکھا، نہ کسی کو پیغام دیا کہ حضور کو بتلا دیجیے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. گھر سے چلے، مجمع میں آئے، بیٹھے، حضور نے قریب کیا. یہ ساری شفقتیں اپنی جگہ پر، اور حضور کا فرمانا کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ میرے آقا دلوں کی بھی جانتے ہیں، دلوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں میں پیدا ہونے والے سوالات کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر و باطن کی صفائی کرنے ہی تو حضور آئے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کا زیادہ مالک ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کا زیادہ مالک ہے. خیر، وابصہ کو مسئلہ پوچھنے آئے ہو، کو بات پوچھنے آئے ہو؟ جی حضور مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا مجھ سے پوچھنا ہے کہ اپنے آپ سے؟ کہا حضور علم ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا، میں آپ سے ہی پوچھنے کے لیے تو آیا ہوں. کہا نہیں، سچی بات بتاؤ، مجھ سے پوچھنا کہ اپنے آپ سے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے کرم کی انگلیاں جمع کر کے اس صحابی حضرت وابصہ کے سینے پر ماری، اور سینے پر مارا اور 3 بار یہ ارشاد فرمایا اے وابصہ اپنی ضمیر اور دل سے فتویٰ لے لو. اللہ اکبر. اپنے ضمیر اور دل سے فتویٰ لے لیا کرو، اپنے ضمیر اور دل سے فتویٰ لے لیا کرو. نیکی وہ ہے جس پر تمہاری طبیعت جم جائے اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو طبیعت میں چبھے اور دل میں کھٹکے. طبیعت میں چبھے اور دل میں کھٹکے. اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں یا تم ان سے فتویٰ لو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بندہ کسی مفتی سے مسئلہ بعد میں پوچھتا ہے، دل میں پہلے ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، پھر ہی تو مسئلہ پوچھتا ہے، نہیں تو مسئلہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب بندے کا دل اگر جم جائے تو یہ جمنا بھی ہر ایک کی بات نہیں ہے. اس کی شرح میں بھی حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، کیونکہ نبی پاک کا ہر صحابی مجتہد ہے، وہ اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جس پر اس کا دل جم جائے وہ نیکی ہے.
جو کھٹکے وہ برائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستانے کرم کی باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں اتنی طویل ہیں کہ وقت گزر جائے لیکن یہ باتیں ختم نہ ہو۔ میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں اور کمال کے شاعر گزرے ہیں، ان کے ایک شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ یہ ہاتھ ہے مصطفیٰ کریم کے۔ اب یہ بسمل کیا ہوتا ہے؟ مرغی کو یا بکری کو، بکرے کو، جانور کو جب ذبح کر کے چھوڑا جاتا ہے، وہ جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پٹکتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، بھاگتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں بسمل۔ اب مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سنو، کہا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا، لوٹ پوٹ، درد، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ یہ حضور کا دست شفقت اگر سینے پر آ جائے تو سارے درد، کرب، ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج 1500 سال گزر گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن دستانے کرم کی برکتیں آج بھی ہیں۔ امام بوصیری کو انتقال پرملال کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد، جب ان کو فالج کا اٹیک ہوا، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا صلی وسلم دائمن ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پورا قصیدہ لکھا۔ اللہ اکبر، قصیدہ لکھ کر کے سرانے کے نیچے رکھ کر کے لیٹ گئے، جن کا قصیدہ لکھا تھا وہ خواب میں آ گئے۔ کہاں کھڑے ہو جاؤ، جو قصیدہ لکھا پڑھو۔ حضور اٹھا ہی نہیں جاتا، معذور ہوں، نہیں اٹھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں قلم سے موتی بھی کھیرے، کہا ذوف مدد کر، گرا دے مجھے در اقدس پہ، دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا، کہا سرکار اٹھا نہیں جاتا۔ اب یہ آخری بات ہے، کمال کی بات ہے، خواب ہی کے عالم میں کریم آقا نے وجود پر ہاتھ پھیرا، فالج ختم ہو گیا، شفا آ گئی، اور رات گئی، بات گئی۔ صبح امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد میں، مرکزی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام نے پوچھا تم تو فالج زدہ تھے، مفلوج تھے، راتوں رات کس طبیب نے علاج کر دیا؟ کہا وہ طبیبوں کی طبیب، اللہ کے حبیب، جس کے بارے میں میرے شیخ نے کہا یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے۔ کہا وہ طبیبوں کے طبیب رات تشریف لائے، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فالج کا اٹیک ختم ہو گیا، شفا بھی مل گئی اور چلنے کے قابل بھی ہو گیا۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے دستانے کرم کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔